بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، نکاح کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نکاح کی فضیلت کے تعلق سے بہت سی احادیث شریف موجود ہیں۔ نکاح حرام کاری سے بچا کر حلال کی طرف لے جاتا ہے۔ نکاح کرنے پر آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ بے شک اسلام دنیا کا سب سے افضل مذہب ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ان پہ واجب ہے۔ ان حقوق میں کوتاہی گناہ کا سبب ہے، لہٰذا جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حقوق صرف عورتوں پر ہی ہیں، وہ اپنی اصلاح کریں اور اپنی عورتوں کے حقوق ادا کریں، ورنہ روز محشر ان گناہ کے سبب گرفت میں ہوں گے۔ حضرت عمرہ بنت ابو رحمان و حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضاعت یعنی دودھ کے رشتے سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 587، یعنی جس نے بچپن میں کسی عورت کا دودھ پیا تو اسے ماں کا رشتہ ہو جاتا ہے، اب اس کی بیٹی بہن ہے، اسے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حرام ہوئی تم پر تمہاری ماں، بیٹیاں، بہنیں اور پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری ماں جنہوں نے دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں۔ کنز الایمان پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 23۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، 4 سے زیادہ بیویاں اسی طرح حرام ہیں جیسے آدمی کی بیٹی اور بہن۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 باب نمبر 54 صفحہ نمبر 64۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ ترجمہ کنز الایمان پارہ نمبر 2 سورہ بقر آیت نمبر 221۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایسی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔